فرمایا کہ حسینوں سے فرار اور قرار کی انوکھی شرح. اس کے بعد یہ شعر اشعار پڑے گئے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک میری مجھے ویرانیاں ہیں. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں. سارا سلوک اسی شعر میں ہے. رات بھر تہجد پڑھ لو اور دن بھر تلاوت کر لو، لیکن اگر غیر اللہ سے دل لگایا یا لذت حرام کے لیے غیر اللہ کو دیکھا اور اس کا نمک حرام چکھا تو ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کیسے بنائے گا. کچھ دن کے بعد جب ان کا حسن فنا ہو جائے گا تو آپ ان حسینوں سے خود بھاگ جاؤ گے. اس پر فرمایا ایک شعر ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اور اختر نے کمر فرمایا کہ مجاز کا نقشہ یوں، یعنی اس اور اختر نے عشق مجازی کا نقشہ یوں کھینچا. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہو گئی. مولا کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ففروا الی اللہ. فرمایا لیلاؤں سے بھاگ کر مولا کی طرف آ جاؤ اور چھوڑو ان دنیا اور ان کی چیزوں کو. حضرت علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں یہ آیت فرماتے ہیں کہ ففروا الی اللہ کی تفسیر میں لکھی ہے اے بالترک ما سوی اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. کیسے بھاگے؟ اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتائے کہ غیر اللہ کو چھوڑ دو، بس اللہ کی طرف توجہ کریے، اللہ کی طرف جانا ہو. جتنے بھی غیر اللہ سے ہمارا آپ کا دل لگا ہے، عورت سے لگا ہے، گاڑی سے لگا ہے، پیسے سے، کاروبار سے، جائیداد سے، جتنے بھی چیزیں جو ہمارے دل کو ادھر ایسے کیا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی نماز قضا ہے اور کیا ہے فرائض قضا ہے، اس کی طرف دیکھتے نہیں، تو یہ گویا کہ دل اس غیر اللہ میں. اس غیر اللہ کو چھوڑ دو تو یہ چھوڑنا ہی یہ اللہ کی طرف جانا ہوا. فرمایا کہ غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرار کا لفظ نازل فرمایا. یہ لفظ نازل فرمانے سے سلوک کا ایک عظیم مسئلہ حل ہو گیا کہ کسی حسین پر نظر نہ ٹکنے پائے. اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، ایک سیکنڈ بھی مت ٹکاؤ، ورنہ اللہ کا فرار کا حکم تمہارے قرار سے بدل جائے گا، کیونکہ تم نے وہاں قرار اختیار کر لی، تم وہاں ٹھہر گئے، اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم غلاموں کو فرار کے لفظ سے بتا دیا، چونکہ ہم نے حسن میں میگنیٹ یعنی مقناطیس رکھا ہے. اگر تم اس میگنیٹ کے مقابل رہو گے تو لرزہ براندام ہی رہو گے اور میگنیٹ تمہیں نچاتا رہے گا. یہ حسین بڑے بڑے داڑھی والوں کو نچا دیتے ہیں چونکہ ان پر میگنیٹ کا اثر ہے، ان کے عشق میں میگنیٹ ہے، لہذا ان سے بھاگو. ان کے لیے ففروا الی اللہ کا حکم ہے. اس کی تفسیر یہی ہے کہ غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. اگر تم نے کڑے ہو کر ایک نظر بھی دیکھ لی تو اتنی سی دیر کی حرام لذت بھی اللہ کے یہاں باعث غضب و ناراضگی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ قرار تم کو قابل فرار ہی نہ رکھے، تمہارے فرار پر فالج گرا دے، کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا اور اللہ کی عطا فرمودہ قوت فرار کو استعمال نہیں کیا. جس قوت کو استعمال نہ کیا جائے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. یعنی اللہ نے انسان کے اندر ہر قسم طاقتیں رکھی ہے، تو جس قوت کو انسان اختیار نہیں کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ جو ہے آپ ایک ہاتھ سے کام مت کرو، ایک ہاتھ سے کرتے رہو، چند وقت کے بعد جس ہاتھ کو آپ استعمال نہیں کرو وہ مفلوج ہو جاتا ہے. آنکھ بھی اسی طرح، پاؤں بھی اسی طرح. انسان کے تمام اعضاء اللہ نے ایسے نظام بنائے کہ اگر استعمال کرو گے تو پھر وہ زندہ رہے گا، اور اگر استعمال ختم کیا تو کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ پہ کھانا مت کھاؤ. جب ایک سیٹ پہ انسان کھانا کھاتا ہے تو دوسرے سیٹ کے دانت خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. دونوں سیٹوں سے کھاؤ، اس لیے کہ وہ کیا ہو گئے مفلوج ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ایک طاقت دی ہے ٹھکنے کی، ایک طاقت دی ہے بھاگنے کی. تو یہاں پر اگر ہم نے غیر اللہ کی طرف توجہ کر کے ٹھک گئے تو فرار کا طاقت ختم ہو جائے گا. یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ جب غیر اللہ کی طرف تم متوجہ ہو گئے اور وہاں پھنس گئے تو وہاں سے ففروا الی اللہ، بھاگ جاؤ، وہاں قرار مت کرو، وہاں سے بھاگنے والے طاقت استعمال کرو. جو نہیں کرے گا پھر آخر میں وہ پھنس جائے گا اور کیا اسی کا رہ جائے گا. اس لیے تو ان حسینوں سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا فرض ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس رات بھر سجدے میں روتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آتی. انہوں نے ففروا پر عمل کیا. حضرت زلیخا کے یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بادشاہ کی بیوی نے دعوت دی غلط کام کرنے کا، 40 دروازے بند کر دیے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کیا عمل اختیار کیا قرآن نے بتایا. وہاں یہ نہیں کہا کہ سجدے میں گر پڑے، اللہ سے دعائیں مانگی، کیا کیا کہ بس آپ بھی ایسے کہ ہم تو بزرگ ہیں، ہمیں کہا بس اللہ کے سامنے گر گڑاؤ. وہاں پر حکم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی برائی میں پھنستے ہوئے اپنے آپ کو پھنسے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میں تو وہاں پہ ففروا الی اللہ،
حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ 40 دروازوں کو تالا لگا دیا گیا، کہاں بھاگنے کا تو راستہ ہی نہیں، لیکن جس کمرے میں تھے اور جس کمرے میں محل کے کمرے میں زلیخا نے ان کو دعوت تھی برائی کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب نہیں مانے اس نے زبردستی کا ارادہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ اللہ کو یہ دکھایا، فرار ہو گیا نا، برائی سے فرار کر رہے ہیں، برائی سے فرار ہو رہا ہے، اللہ کو یہ دکھا رہا ہے، اللہ میں یہ برائی نہیں چاہتا ہوں، میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک دوڑ سکوں، دروازہ اگرچہ بند ہے۔ پھر اللہ کی فوراً مدد آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ دروازے میں پہنچتے ہی ایک دروازہ کھل گیا، دوسرا، تیسرا، 40 کے 40 دروازے کھلتے گئے، بھاگتا گیا، آخر میں جا کر کے، اور زلیخا بھی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، اس نے اس کے دامن کو پکڑ لیا، پیچھے سے وہ دامن کٹ گیا، اور باہر جا کے دیکھا تو عزیز مصر جو بادشاہ مصر تھا، اس زلیخا کا شوہر وہ باہر کھڑا ہے، تو اس نے دیکھا یہ کیا چکر ہے، تو بہت پریشان ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پریشان، اور یہ جو عورت تھی وہ تو عورت تو چال باز ہوتی ہے، اس نے فوراً سے جب دیکھا کہ شوہر نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہی، تو انہوں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا یہ تم نے کیسے غلام لایا جو تمہارے حرم کو کیا ہاتھ ڈالتا ہے، ایسے فوراً بات کو پلٹ دیا، کام تو خود خراب کیا، اب بادشاہ سے کیسے جان چھوڑائے، بیگمات تو ایسے ہوتے ہیں نا دماغ خراب کرنے والے، دو بادشاہوں کے بھی دماغ خراب کرتے ہیں، جتنے بھی بیگمات ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے جنرل اور کرنل اور جرنیل ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں چلتا، یہ تو ہمارے آپ کے اوپر روب جماتے ہیں، اپنے وردی دکھاتے ہیں، اپنے پول دکھاتے ہیں، ان کے روب کو میں نے دیکھا ہے گھروں میں، ان پر جو اس کے بیگمات ہیں نا، اس کے سامنے کڑک بھی نہیں کر سکتے، اس کے اتنا سخت ڈرتے ہیں، اتنا سخت، اگر بیگم غصہ ہو اس دن تو پھر اس پر قیامت اترا ہوا ہے، تو لہٰذا جتنے بھی کیا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بیگمات نے ان کو ایسے نکیل ڈالا ہے، ان کو ایسے ذلیل کر دیا کہ عورت کسی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ بولیں گے، زندگی رہی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی بیگم تھی نا، تو اس نے فوراً بجائے اس کے کہ خود الزام لیتے، وہ نہیں یوسف علیہ السلام بھی الزام لگتے، بھائی یہ دیکھو تمہارے حرم کے تمہارے بیوی پر کیوں یہ ہاتھ اٹھا رہے، یوسف علیہ السلام بیچارہ پریشان ہوتے، غلام کی حیثیت سے تھے، تو نبا پہ کوئی کہا، اس نے کہا کہ نہیں جناب میں نے کبھی ایسے کام نہیں کیا، انہوں نے ایسے کام کیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں آگے جا رہا ہوں۔ تو اس پر فرماتے وہ شاہد شاہد من اہلہا، کسی گواہی نے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس مفسرین نے لکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو پنگوڑے میں، تو اس میں تھا، اس نے باتیں شروع کر دی، بادشاہ بھی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھیں، اگر اگلے والا دامن کٹا ہوا ہے پھر تو قصوروار یوسف ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر پیچھے والا دامن کٹا ہوا ہے پھر تو کیا ہے زلیخا جو ہے وہ قصوروار یوسف ہے۔ اس نے جب قمیض دیکھا تو پیچھے سے اس کا کرتا پڑ گیا تھا، تو فوراً اس نے کہا یہ تمہارا خطا ہے اور استغفار کر توبہ کرو، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر درگزر کریں، بادشاہ کی بیوی ہے، بدنامی ہوگی، دنیا ہنسے گی، کیا کریں گے، بس اس کو رفع دفع کریں، بس ان کے پر جو کوئی معاملہ آتا ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے، اگر کوئی غریب ایسا کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ بھائی غریب نے ایسا کام کیوں کیا، بدبختو تم جو اپنے محلوں میں روز روز کرتے ہو، تو لہٰذا اس لیے تو بس یہ مولویوں اور دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے، خود جو کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہ بولے، اگر کسی داڑھی والے نے، تبلیغ والے نے، یا کسی مولوی نے، کسی کیا دین والے نے کوئی کبھی انسان ہے ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی تو اس کو اتنا دے دیتے کہ دیکھو یہ مولوی دیکھو، یہ مسجد کے امام دیکھو، یہ کیا دیکھو، سارے ویڈیو کی ساری دنیا میں وائرل ہو جاتے ہیں، تو یہ بدبخت خود روزانہ جو کیا ہے ہزاروں مرتبہ منہ کالا کرتا ہے، کوئی اس کو کہتا نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں شیطان کی چکر رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ دیکھو یہاں پر ہمارا آپ کی بھی زندگی میں بعض مرتبہ ایسے موقع آتا ہے انسان گناہوں کے پھنس جاتا ہے، تو اس وقت فوراً یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو، ففروا الی اللہ، بھاگ جاؤ، بس بھاگنے کے جب جو ہی بھاگے فوراً اللہ کی مدد آئی۔ تو لہٰذا آج تک یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی زندہ ہے اور زلیخا کی خیانت زندہ ہے، تو اس نے جو خیانت کیا ساری دنیا کو پتہ چل گیا، اور یوسف علیہ السلام نے جو اس کی خیانت سے اپنے آپ کو بچایا، تقوی و پاک دامنی کی، آج ساری دنیا میں اس کا ڈنگا بچ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے متقی تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، 18 سال جوان، اور کیا بادشاہ کی بیوی، کسی کو دعوت دیں، بتاؤ کوئی بچ سکتا ہے؟ ہم اور آپ تو یار موقع ہے، بادشاہ کی بیوی پہ کام ملے گا، اللہ جلدی کرو، اللہ بس یوں کرتے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام تھے نا، وہ تو ایسے عظیم شخصیت تھی، اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی، اور اللہ نے اس لیے اس کے واقعہ ذکر کیا تاکہ جوان اسے عبرت حاصل کرے، جوانوں اس طرح میرے یوسف کی طرف تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ، بند دروازے کی طرف دوڑو، اللہ کی مدد آتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ
زلیخا کے پاس وہ سجدہ تو نہیں کیا، انہوں نے کہ ففروا پر عمل کیا، یعنی زلیخا کے پاس سے بھاگو، حالانکہ جانتے تھے کہ دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ اپنی سی بندگی تو کر لوں، دکھاؤں اللہ کو، دروازے تک تو چلا جاؤں، جو ہمارے اختیار میں وہ کام تو میں کر لوں، دروازے تک دوڑ گئے تو یہ تو ان کے اختیار میں، اللہ کو رحم آ گیا اور سارے تالے خود بخود کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے۔ ان حسینوں سے بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، آپ کو اللہ کے نام پر فدا ہونے میں اتنا مزہ آئے گا کہ ساری لیلائیں اگر آپ کو مل جائے تو بھی آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا، جیسے اللہ کے نام پر اپنی خواہشات کو قربان کریں گے۔ اگر دنیا کی ساری چیزیں آپ کو پکڑ لیں اور ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے اتنا دم خم نہیں ہے، میرا چشم دید واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ انڈیا میں چمارن ہوتی تھی جو راتوں کو زمینداروں کا غلہ صاف کرنے کی نوکری کرتی تھی، تو ہم سائیکلوں سے اسی راستے سے آتے جاتے تھے اور ان چمارنوں کو دیکھتے جاتے تھے۔ بس ایک دن انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ مولوی صاحب ہم 10 عورتیں ہیں، ہم کو آپ استعمال کرو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کیوں ہیں، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو مولوی صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں نے ہاتھ جوڑے تو جان بچی، کیا رکھا ہے ان میں، یہ لیلائیں یہ بڈھی بھی ہو سکتی ہے اور آپ آؤٹ آف سٹاک ہو کر مزے بھی نہیں لے سکتے، لیکن ایک ضعیف کمزور ٹائیفائڈ کا مریض جو مولا پر مر رہا ہے وہ اپنی مولا کا نام لے سکتا ہے اور کلمہ پڑھ کر اللہ کے یہاں سے جا سکتا ہے۔ آج قرار اور فرار ان 2 الفاظ کا سبق سیکھ لیا، بتائے یہ مضمون ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ بس میرے محترم دوستو، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو تقویٰ کے ساتھ مزین بنا لیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔